بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا یا تحمیض کی یا کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے اس دین کا انکار کیا، اس شریعت کا انکار کیا جو اتاری گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہاں پر اگر ان کاموں کو استحلالن کر رہا ہے، حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر ہو گیا فتوے کی روح سے بھی، اور یہاں پر کفر سے مراد کفر اصطلاحی ہوگا، نہیں بات۔ اور اگر استحلالن نہیں کر رہا، حلال سمجھ کے نہیں کر رہا، سمجھتا گناہ ہے لیکن کر رہا ہے، تو فاسق ہوگا۔ اور کفر بما انزل علی محمد میں کفر لغوی مراد ہوگا، یعنی ناشکری، کہ اس نے شریعت کی ناشکری کی، شریعت پہ عمل کرتا، اپنے آپ کو کامیاب کرتا، اس کا فائدہ اٹھاتا، اس نے اس کی خلاف ورزی کر کے ناشکری کی۔ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے استمتاع کر بیٹھے تو گناہ کبیرہ کیا اس نے، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ کچھ صدقہ بھی نکالنا چاہیے۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا دینار صدقہ دیں، اور اگلی حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر دم احمر ہے تو پھر 1 دینار صدقہ دیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کر سکے اور دم احمر اس کو یعنی حیض کا خون سرخ رنگ کا آ رہا تھا تو 1 دینار دے، اور اگر پیلے رنگ کا آ رہا تھا تو نصف دینار دے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون کی رنگت کی تبدیلی سے صدقے میں کیوں تبدیلی کی گئی؟ تو اس کے بہت سے جواب دیے شرح نے۔ بعض نے فرمایا اس لیے کہ دم احمر جو ہے نا یہ بالکل ابتدا میں آتا ہے اور دم اصفر آخر میں آتا ہے۔ اب دم احمر کی حالت میں اس نے استمتاع کیا ہے تو ابھی اس کی پاکی کے زمانہ زیادہ دور نہیں تھا، یہ صبر کر سکتا تھا، اس نے صبر نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، اس لیے اس پہ جرمانہ زیادہ ہے۔ اور دم اصفر چونکہ آخر میں آتا ہے تو تھوڑا سا عذر ہو جاتا ہے، اس کا بن جاتا ہے کہ جی 10 دن تک یہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، اس سے صبر نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ سے لمبا زمانہ ہونے کی وجہ سے اس پہ جرمانہ اور صدقہ کم کر دیا، نصف دینار کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جوابات دیے ہیں، لیکن یہ امر یہ وجوبی نہیں ہے، صدقہ کرنے کا امر وجوبی نہیں ہے۔ باب المستحاضہ، استحاضہ باب استفعال سے ہے، اور استفعال کی ایک خاصیت ہے مبالغہ، لہذا استحاضہ کے اندر بھی وہ مبالغہ آئے گا، یعنی جب کسی عورت کے خون معمول سے زیادہ، عادت سے زیادہ جاری ہو جائے اور ایام حیض کو تجاوز کر جائے، اتنا جاری ہو جائے کہ ایام حیض کو تجاوز کر جائے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح باب استفعال کی ایک خاصیت ہے تحویل، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا۔ اگر اس خاصیت کا اعتبار کیا جائے تو استحاضہ کے معنی ہوں گے کہ خون جو اکثر مدت حیض سے تجاوز کر جائے، وہ خون جو اکثر مدت حیض سے تجاوز کر جائے وہ تحویل ہو جاتی ہے اس کی حیض سے استحاضہ کی طرف، پھر اس کا حکم حیض کا نہیں رہتا، اس کا حکم استحاضہ کا ہو جاتا ہے۔ تو نہیں بات، استحاضہ کہتے کس کو ہیں شرعاً؟ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو کسی عارض کی وجہ سے عورت کے قبل سے جاری ہوتا ہے حیض کے علاوہ، نہیں بات، کسی عارض بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے عورت کے قبل سے خون جاری ہوتا ہے لیکن وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ اس کے علاوہ خون ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور استحاضہ اور حیض میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حیض کے اندر 10 چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، آپ کو کل بتایا تھا نا سبق میں ہم نے کہ حیض 10 چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، وہ ممنوع ہو جاتی ہیں، لیکن استحاضہ اس میں سے 9 چیزیں ایسی ہیں جن میں بالاجماع اس میں استحاضہ سے ممانعت نہیں ہوتی، صرف ایک ہے جس میں اختلاف ہے اور وہ استمتاع اور جماع، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک جماع حلال رہتا ہے استحاضہ کے اندر، اور بعض حضرات کے نزدیک بعض شرائط کے ساتھ جماع حلال ہوتا ہے۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک استحاضہ مانع جماع نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک استحاضہ مانع جماع نہیں ہے، استحاضہ کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ مانع جماع ہے، ایک روایت کیا ہے؟ مانع جماع ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اگر اس کو اندیشہ ہو
کہ اگر میں نے اس بیوی سے جمع نہیں کیا تو میں مبتلا ہو جاؤں گا زنا کے اندر، تو پھر یہ مانع جمع نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ اندیشہ نہیں ہے تو مانع جمع ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ اگر استحاضہ طویل ہو جائے تو مانع جمع نہیں ہوتا، اگر طویل نہ ہو قصیر ہو تو مانع جمع ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ امام احمد کا یہ مذہب ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں مانع جمع نہیں ہے۔ وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ 10 چیزیں جو حیض میں منع ہو جاتی ہیں استحاضہ میں منع نہیں ہوتی۔ امام احمد کے نزدیک وہ 10 چیزیں جو حیض میں منع ہو جاتی ہیں ان میں سے 9 منع نہیں ہوتی، 10ویں چیز جمع، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو اس کی ممانعت اٹھے گی، شرائط نہیں پائی جائیں تو ممانعت نہیں اٹھائے گی، اس میں ان کے 3 قول ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات وہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورتیں جن کو استحاضہ آتا ہے، یہ بیماری کا خون آتا ہے، تو یہ خون کیوں آتا ہے؟ اس میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ داء عرض، یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہو گیا ان کا۔ بعض روایات میں آتا ہے انما ذالک عرق، ایک رگ ہے جو کھل جاتی ہے اور بند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے رکضۃ الشیطان، شیطان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے جس کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ روایات کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ استحاضے کا خون وہ دم رحم نہیں ہوتا، عورت کے رحم سے نہیں آتا، بلکہ رگ میں سے آتا ہے، اس کے قبل میں کسی جگہ کوئی رگ کھل جاتی ہے خون کی جس کی وجہ سے وہ خون جاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ نہیں، یہ آتا ہے عورت کے رحم سے، لیکن رحم میں کسی عارض کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے، یہ رحم امرائی کا خون ہوتا ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ بعض عورتوں کے اندر یہ خون بیماری کی وجہ سے آتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داء عرض بتا دیا۔ بعض عورتوں میں یہ خون جو ہے یہ رگ کی وجہ سے آتا ہے کہ رگ کھل گئی، اس کو عرقن فرما دیا۔ اور ان دونوں صورتوں میں بسا اوقات شیطان کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے جس سے بیماری لاحق ہوتی ہے، یا رگ کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ رحم سے بھی آ سکتا ہے، رحم کے باہر سے بھی آ سکتا ہے، دم رحم بھی ہو سکتا ہے، عورت کے رحم میں سے بھی آ سکتا ہے اور رحم کے باہر سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تیسری بات، وہ عورتیں جن کو استحاضہ جاری ہوتا ہے ان کی 3 قسمیں متفق علیہ ہیں اور ایک چوتھی قسم میں اختلاف ہے۔ وہ 3 قسمیں جن پر اتفاق ہے وہ ہے معتادہ، نمبر 1، نمبر 1 مبتدعہ، وہ عورت جس کو پہلی دفعہ حیض کا خون آیا وہ مبتدعہ کہلاتی ہے۔ جب پہلی دفعہ خون آیا حیض کا تو وہ رکا نہیں اور اکثر مدت حیض سے تجاوز کر گیا، یہ کہلاتی ہے مستحاضہ مبتدعہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مستحاضہ مبتدعہ۔ پہلی دفعہ خون آیا تھا اور تجاوز کر گیا 10 دن سے اوپر، اکثر مدت حیض سے آگے بڑھ گیا تو استحاضہ ہو گیا نا، ابھی پہلی دفعہ آیا اور پہلی دفعہ اس مستحاضہ بن گئی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اکثر ایام حیض کو حیض شمار کرے گی، اکثر مدت حیض کو حیض شمار کرے گی، اور اس سے اضافی دن جو ہوں گے اس کے استحاضہ شمار کرے گی۔ یہ آسان ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری قسم ہے عورت کی معتادہ، یعنی وہ عورت جس کے ایام حیض کی کچھ عادت مقرر ہے، 3 دن کی عادت ہے، 5 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، کوئی عادت مقرر ہے اس کی۔ معتادہ ہونے کے لیے اس مدت کے اوپر حیض کا کتنے دن آنا ضروری ہے، اس میں احناف کا اختلاف ہے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی حیض آ گیا بس وہی عادت ہے اس کی. ایک دفعہ حیض آیا مثلا کسی عورت کو 4 دن، اب یہ اس کی عادت بن گئی، یہ معتادہ کہلائے گی. لیکن طرفین یعنی امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سے عادت معتبر نہیں ہوگی، کم سے کم 2 دفعہ اسی مدت پہ حیض آنا پڑے گا. پہلی دفعہ مثلا 3 دن آیا، پھر اگلی دفعہ بھی 3 دن آیا، ہم اس کو کہیں گے یہ معتادہ ہے. تو معتادہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ایام حیض کی عادت مقرر ہو، متعین ہو. اس کو اگر استحاضہ آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بھی بڑا آسان ہے کہ اس کے ایام عادت حیض ہوں گے اور ایام عادت سے جو تجاوز ہوگا وہ استحاضہ ہوگا. مثلا کسی عورت کی عادت تھی ایام حیض کی 5 دن، 5 دن خون آنے کے بعد رکا نہیں، تجاوز کر گیا، آگے بڑھ گیا اور 10 دن سے بھی آگے بڑھ گیا. اگر 10 دن کے اندر اندر کہیں جا کر رکا ہے تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی ہے. سمجھ گئی نا؟ اکثر مدت حیض کے اندر کہیں جا کر رک گیا ہے تب تو یہ کہا جائے گا اس کی کیا ہو گئی؟ عادت بدل گئی. پہلے 5 دن تھی اب 9 دن ہو گئی، پہلے 5 دن تھی اب 8 دن ہو گئی. لیکن اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا، اکثر مدت حیض سے تجاوز کر گیا، تو پھر کہا جائے گا کہ اس کے ایام عادت حیض کے ہیں اور اس سے متجاوز دن جتنے بھی ہوں وہ استحاضہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا حکم سمجھ میں آ گیا. 2 قسمیں ہو گئیں. ایک تیسری قسم ہے وہ کہلاتی ہے متحیرہ. کیا کہلاتی ہے؟ متحیرہ. متحیرہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی عادت نہیں ہے. کبھی 3 دن آتا ہے، کبھی 4 دن آتا ہے، کبھی 5 دن، کبھی 6 دن، کبھی 7 دن، کبھی 8 دن، کوئی عادت ہی نہیں ہے اس کی. یہ عادت تو تھی وہ بھول گئی. اس کے ایام عادت متعین تھے، 3 دن آتے ہیں یا 5 دن آتے ہیں، لیکن وہ بھول گئی اسے اب یاد نہیں ہے کتنے دن تھی میری عادت. پھر اس متحیرہ کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. اس متحیرہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک متحیرہ بالزمان، عادت تھی اس کی 3 دن 5 دن 4 دن کی، اس کو دن یاد نہیں کتنے دن عادت تھی، یہ ہے متحیرہ بالزمان. دوسری ہے متحیرہ بالمکان، کہ اس کی عادت مقرر تھی، دن مقرر تھے اور مہینے میں کب کس تاریخ میں آتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم تھے. مہینے میں کن تاریخوں میں اس کو حیض آتا ہے وہ بھی اس کو یاد تھے. اب دن تو یاد ہے اسے کہ 4 دن یا 5 دن یا 6 دن میری عادت تھی وہ ہے، لیکن کس تاریخ میں آتے تھے وہ بھول گئی. یہ کہلاتی ہے متحیرہ بالمکان، کس تاریخ میں آ رہا ہے وہ یاد نہیں رہی. اور تیسری قسم ہے متحیرہ بہما، دونوں ہی بھول گئی، دن بھی یاد نہیں اور کس تاریخ میں آتا تھا وہ بھی یاد نہیں. اس متحیرہ کے مسائل، جزیات اور صورتیں نہایت پیچیدہ ہیں، اور بڑی مشکل صورتیں ہیں. وہ فقہاء نے اس کے اوپر مستقل رسائل لکھے ہیں. اس متحیرہ کے جزیات کے اوپر اس کی اتنی پیچیدہ مشکل صورتیں ہیں کہ اس کے اوپر فقہاء نے مستقل رسائل لکھے ہیں. یہ ایک مشکل صورت ہوتی ہے اگر عورت کو پیش آ جائے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے. اس کے احکام ایسے ہیں پیچیدہ، بہت مشکل جزیات، لیکن اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ اس متحیرہ کے اوپر کچھ دن ایسے آئیں گے جن کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ زمانہ میرا حیض کا تھا. کچھ دن ایسے آئیں گے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ زمانہ میرا طہر کا ہے. صحیح ہے نا؟ متحیرہ کا کچھ دن آئیں گے ایسے جس میں اس کو یقین ہے کہ یہ تو زمانہ حیض کا تھا، یہ زمانہ تو طہر کا تھا. اور کچھ دن ایسے آئیں گے جس میں اس کو تردد ہوگا، پتہ نہیں حیض ہے یا استحاضہ. سمجھے بات؟ جس دن کے بعد جن دنوں کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ حیض ہیں، ان میں تو وہ حیض والا معاملہ کرے گی، نماز وغیرہ سے روکی رہے گی. جن دنوں کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ یہ طہر ہے، اس میں وہ نماز روزے سب کرے گی.
اور جن دنوں کے بارے میں اسے تردد ہے کہ پتہ نہیں حیض ہے یا حیض نہیں ہے، تو اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو شک ہوگا دخول حیض میں، یا شک ہوگا خروج عن الحیض میں، یا شک ہوگا اس کو کس میں؟ دخول فی الحیض میں، کہ اب میرا حیض شروع ہو رہا ہے، اب شروع ہو رہا ہے، اب شروع ہو رہا ہے، یا اس کو تردد ہوگا کس میں؟ خروج عن الحیض میں۔ جن دنوں میں دخول عن الحیض میں تردد ہے، جن دنوں میں اس کو تردد ہے کہ شاید آج داخل ہوئی، آج داخل ہوئی، اس میں وہ وضو لکل صلاۃ کر کے نماز پڑھے گی، وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ اور جن دنوں کے بارے میں اس کو خروج عن الحیض کا تردد ہے، وہاں غسل لکل صلاۃ کر کے نماز پڑھے گی۔ یہاں پر غسل لکل صلاۃ کا حکم ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ خروج عن الحیض پر عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو روزانہ تردد ہو رہا ہے کہ شاید آج میں حیض سے پاک ہوئی ہوں گی، جیسے اس کے اوپر غسل اس دن واجب ہو جائے گا، ہر نماز کے لیے غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک عورت ہے، اس کو یہ تو یاد ہے کہ مجھے 5 دن حیض آتا تھا، تو یہ تو یاد ہے کہ مجھے 5 دن حیض آتا تھا، استحاضہ آ گیا اس کو، لیکن اس 5 دن کی تاریخ کون سی تھی اس میں تردد ہو گیا۔ ایک خیال اس کو یہ آ رہا ہے کہ شاید پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، چوتھی تاریخ، 5ویں تاریخ، یہ 5 دنوں میں حیض آتا تھا۔ اب اس کو تردد ہے کہ میرا حیض پہلی تاریخ کو شروع ہوتا تھا، یا دوسری کو شروع ہوتا تھا، یا تیسری کو شروع ہوتا تھا۔ ان 3 باتوں میں اس کو تردد ہو گیا۔ سمجھ میں آگے بات؟ پہلی تاریخ میں شروع ہوتا تھا تو 5 کو بند ہوگا حیض، دوسری تاریخ کو شروع ہوتا تھا تو 6 کو بند ہوگا حیض، صحیح ہے، اور تیسری تاریخ کو شروع ہوتا تھا تو کب بند ہوگا؟ 7 کو بند ہوگا، صحیح۔ اب پہلی، دوسری، تیسری میں تردد ہے، چوتھی، 5ویں میں یقین ہے، چوتھی 5ویں یقینی تاریخیں ہو گئی حیض کی نہیں، اس میں تو تردد نہیں ہے نا، چوتھی 5ویں میں یقین ہے، چھٹی 7ویں میں، چوتھی میں یقین ہے، 6 7 کے اندر، 5 6 7 کے اندر تردد ہے خروج عن الحیض کا، اور 7 کے بعد یقین طہور کا، صحیح ہو گیا نہیں؟ پہلی، دوسری، تیسری میں تردد ہے کہ شاید حیض میں داخل ہو رہا ہے، شاید حیض میں داخل ہو رہا ہے، شاید حیض میں داخل ہو رہا ہے، چوتھی میں یقین ہے کہ حیض ہے، صحیح ہے، چوتھی میں کیا ہے؟ بہر صورت اس کو یقین ہے کہ چوتھی تو حیض کی ہے۔ 5ویں تاریخ کو یا خروج عن الحیض ہوتا تھا، یا چھٹی کو ہوتا تھا، یا 7ویں کو ہوتا تھا، یہ خروج عن الحیض میں تردد ہو گیا۔ اور 7 سے آگے طہر یقینی ہے، 8 9 10 11، تو جن تاریخ کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ حیض ہے، یعنی چوتھا دن، اس میں تو وہ حیض والا معاملہ کرے گی، اور جن تاریخوں کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ طہر ہے، تو اس میں یعنی 7 تاریخ کے بعد اس میں طہر والا معاملہ کرے گی۔ اور جن 3 دنوں میں اس کو دخول فی الحیض کا تردد ہے، پہلی، دوسری، تیسری، اس میں وضو لکل صلاۃ کرے گی، اور جن 3 دنوں میں اس کو خروج عن الحیض کا تردد ہے، یعنی 5 6 7، اس میں غسل لکل صلاۃ کرے گی۔ ایک چوتھی صورت ہے، وہ جمہور اس کے قائل نہیں، احناف اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ مستحاضہ متمیزہ، اس کا نام کیا ہے؟ مستحاضہ متمیزہ، یعنی وہ عورت جس کو استحاضہ شروع ہو گیا، لیکن وہ اپنے خون میں حیض یا استحاضہ ہونے کا فیصلہ رنگ سے کر سکتی، وہ رنگ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے، رنگ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ استحاضے کا خون۔ یہ مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ تمیز بالالوان۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں تمیز بالالوان کا اعتبار نہیں ہے، صرف عادت کا اعتبار ہے بس، سمجھ رہے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ وہ فرماتے ہیں تمیز بالالوان کا اعتبار ہے۔ پھر ان میں اختلاف ہے کہ کون کون سے لون جو ہیں وہ حیض ہیں اور کون سا استحاضہ، آپس میں اس تفصیل میں تو اختلاف ہے، لیکن فی الجملہ وہ اس پر متفق ہیں کہ تمیز بالالوان بھی ایک قسم ہے مستحاضہ کی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خون دیکھ کر، رنگ دیکھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے۔
سمجھ آئی بات؟ اور جو حیض کے خون آتے ہیں وہ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6. احمر سرخ رنگ، اسود سیاہ رنگ، اخضر ہرا رنگ، اصفر پیلا رنگ، اکدر مٹیالہ رنگ، اطرب مٹی کا جیسا رنگ، ترابی رنگ. یہ 6 رنگ ہیں. ان میں سے 2 رنگ اسود اور احمر ائمہ ثلاثہ سب کے نزدیک یہ کیا ہیں؟ حیض کے رنگ. احمر تو اس لیے کہ یہ خون کا اصلی رنگ ہے. احمر کس لیے؟ یہ خون کا اصلی رنگ ہے. اور اسود اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ. حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، اس لیے اسود بھی ہے. اور اخضر اور اصفر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شوافع کے نزدیک یہ بھی کیا ہیں؟ حیض کا خون ہے. اور اس کے اوپر وہ حضرت اسما کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ان دونوں رنگوں کو حیض کا خون قرار دیا گیا. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھے؟ اطرب اور اکدر کے اندر اختلاف ہے. تو یہ تو خیر ائمہ ثلاثہ کے درمیان بات ہے. احناف کہتے ہیں یہ 6 کے 6 رنگ کیا ہیں؟ حیض ہے. یہ 6 کے 6 رنگ حیض کے رنگ ہیں. اور تمیز بالالوان کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے اکدر آئے، چاہے اصفر آئے، چاہے اخضر آئے، چاہے احمر آئے، چاہے اسود آئے، وہ کیا ہے؟ حیض ہے. بس اگر ایام حیض میں آ رہا ہے بس حیض ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرات ائمہ ثلاثہ کا استدلال 2 حدیثوں سے، بلکہ زیادہ 3 حدیثوں سے. ایک حدیث ہے فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، اور دوسری اصفر اور اخضر کی جو میں نے آپ کو بتائی ایک حدیث ہے حضرت اسما کی. اور تیسرے وہ روایت میں استدلال کرتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تمہارا حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرو. کہتے ہیں کیسے فیصلہ کرے گی وہ؟ خون دیکھ کے. ائمہ ثلاثہ ان 3 روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. حضرات احناف استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے، وہ آ رہی ہے مشکوٰۃ شریف میں آگے، کہ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اپنا کرسف بھیجا کرتی تھیں کہ آپ دیکھ کر بتائیں ہمیں کہ ہمارا حیض ختم ہو گیا یا نہیں ہوا. تو انہوں نے فرمایا لا تعجلنا، ارے جلد بازی مت کرو جب تک کہ تمہارا کرسف بالکل سفید رنگ کا نہ ہو جائے. یہ روئی جو تم رکھتی ہو جب اس پہ ہر قسم کا رنگ آنا بند نہ ہو جائے اس وقت تک جلدی مت کرو نماز پڑھنے کی، اس وقت تک تم حیض میں ہو. احناف کہتے ہیں یہ حدیث صریح ہے اس بارے میں کہ کوئی بھی رنگ کا خون آئے وہ حیض ہے، جب تک ہر رنگ کا خون بند نہ ہو جائے اس وقت تک پاک نہیں ہوتے. احناف کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا؟ لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء، جب تک کہ سفید کرسف تم کو نظر نہ آئے اس وقت تک حیض سے پاک ہونے کی جلدی مت کرو. احناف جمہور سے کہتے ہیں کہ تمیز بالالوان کے اوپر آپ کوئی صریح اور صحیح حدیث پیش کر دیں ہم بھی قائل ہو جائیں گے. آپ کو اگر صریح حدیث ملے گی تو صحیح نہیں ہوگی، اور صحیح حدیث ملے گی تو صریح نہیں ہوگی. آپ نے جو 2 روایتیں پیش کی صریح فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، یہ صریح حدیث ہے، لیکن انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، قابل استدلال ہی نہیں ہے. اس پہ آپ احکام کا مدار نہیں رکھ سکتے. پاکی ناپاکی ایک احکام ہے نا، پاکی ناپاکی کا مدار آپ اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے اتنی ضعیف حدیث کے اوپر. اسی طرح اخضر اور اصفر والی حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے. صحیح ہے. دوسری حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اذا اقبلت حیضتک فدعی الصلاۃ، یہ صحیح تو ہے، سند کے اعتبار سے صحیح، لیکن صریح نہیں ہے. اس میں یہ آ رہا ہے کہ جب تمہارا حیض شروع ہو تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب تمہارا حیض ختم ہو تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ حدیث صحیح تو ہے، لیکن مجھے بتاؤ اس میں کہیں لون کا ذکر ہے؟ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد لون ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد عادت ہو.
گناہ احتمال نہیں. جب تمہاری ایام عادت کے مطابق حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، ایام عادت کے مطابق حیض بند ہو تو غسل کر کے نماز پڑھو. ایک مطلب اس کا یہ نکلتا ہے، اور دوسرا مطلب وہ بھی نکلتا ہے جو آپ بتا رہے ہو کیا، کہ جب لون سے تمہیں پہچان ہو جائے کہ یہ حیض کا کون ہے تو نماز چھوڑ دو. جب لون سے تمہیں پہچان ہو جائے اب حیض بند ہو گیا تو نماز شروع کر دو غسل کر کے. یہ بھی مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو جب احتمال ہے اس میں تو صراحت تو نہیں ہوئی نا. ہم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. عدم اعتبار بالالوان میں وہ حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. حضرت عائشہ کی حدیث لا تعجلنا، کہ جلدی مت کرو جب تک کہ تمہارا کرسف سفید نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مستحاضہ کی 4 قسمیں ہیں، 3 متفق علیہ، 1 مختلف فی. 3 متفق علیہ کون سی ہے؟ مبتدعہ، معتادہ، متحیرہ. پھر متحیرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. متحیرہ بالزمان، متحیرہ بالمکان، متحیرہ بہما. اور چوتھی قسم ہے جس میں اختلاف ہے، وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، وہ متمیزہ. احناف اس کے قائل نہیں ہیں. سمجھ میں آگے؟ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے استحاضہ کے تمام مباحث کا. استحاضہ کی لغوی تعریف، لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی، سمجھ میں آئی بات؟ اور استحاضہ کے خون کی رنگ، اس کے اقسام، اس کے احکام. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دی.